قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، معبود کائنات ہے، مسجود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، مقصود کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت خالق ہے، اور تنہا وہی خالق ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اور کائنات میں اس کی تخلیق کے بڑے بڑے شاہکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ کئی مخلوقات، درخت، پرند چرند، حیوانات، جمادات، نباتات، بحر بر، شمس قمر، جو کچھ بھی دیکھو، جدھر دیکھو گے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر انسان غور کرے گا ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ بے شک، بے شک۔ بشرطے کہ اس کی توفیق حاصل ہو اور انسان ہو، گونگا نہ ہو، بہرا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے نا اسی لیے انسان کو پتہ دینے کے لیے انسان کو 5 چیزیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں؟ جنہیں ہم کہتے ہیں حواس خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ اور صوفی لوگ، عارف لوگ اسے کہتے ہیں جواہر خمسہ۔ جوار۔ یہ نہیں ہے، یہ 5 خاص موتی ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ شناخت کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کی شناخت؟ جو چاہے، اگر یہ تیرے سینسر کام کر رہے ہیں، یہ 5 سینسر ہیں، ایسے کہہ لو، جدت دے لو تو یہ کہہ لو۔ ہاں جی، دور سینسر کا آ گیا۔ ہاں، یہ 5 سینسر ہیں جو کسی چیز کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ جو نظر آئے اس کا بھی پتہ دیتے ہیں، جو نظر نہ آئے اس کا بھی پتہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 5 قوتیں ہیں، 5 طاقتیں ہیں۔ پہلی چیز آنکھ، قوت باصرہ۔ کیا؟ دیکھتا ہے، دیکھ کے بندہ شناخت کرتا ہے، پہچان لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ چیز۔ قوت شامہ، سونگنے کی قوت۔ ایسے چیزیں ہیں نا،
سونگنے سے بھی شناخت ہو جاتا ہے۔ قوت ذائقہ، چکھنے سے، چکھنے سے، یہ چیز کو سامنے پڑی ہے، سب کچھ مرچیں تیز ہے، نمک تیز ہے، وہ سینسر کام کرے گا؟ لیبارٹری ہے، قوت سمع، سننا، سننے کی قوت کتنی ہو گئی؟ چار، کتنی ہو گئی؟ چار، اچھا، پانچویں قوت جو ہے نا وہ سب سے ہی عجیب ہے، اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قوت لامسہ، قوت لامسہ، قوت چھونے کی قوت۔ کوئی سینسر بھی کام نہ کر رہا ہو، جس طرح زبان، گرم، سرد، ایک چیز ایک کا بدل، ایک چیز ایک کا بدل، ایک چیز ایک کا بدل، کتنے قوتیں عطا فرمائی کہ انسان کہیں پہ بھی دھوکہ نہ کھانا، غور کرنا، غور۔ قوت لامسہ، لاکھ یہ پنکھا گھومتا ہوا نظر آئے، ہوا دے رہا ہے کہ نہیں، احساس کون کرے گا؟ یہ قوت لامسہ ہے، جو ہوا نظر تو نہیں آ رہی، محسوس ہوگی، ٹچ کرنے سے، چھونے سے۔ ہوا ہم کو چھو رہی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، یہ بھی، یہ سب چیزیں ہر طرح جہاں ظاہری اسباب کا ہمیں پتہ دیتی ہیں، روحانی طور پر ہر شے خالق کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ باطن میں میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آج موضوع قدرت کی طرف سے عجیب ہی شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے موت کا خالق بھی اللہ اور زندگی کا خالق بھی، کوئی چیز بھی بے بنیاد نہیں، بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اور ہر چیز جو بھی ہے فائدہ کس کا؟ حضرت انسان کا۔ کس کا؟ حضرت انسان، اور کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جسے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی تیرے لیے، جس کو تو نہیں سمجھتا وہ بھی تیرے لیے، سبحان اللہ، لیکن تو کس کے لیے؟ دوست کے لیے، گالے اس بات ہے۔ تو زمین کے لیے، اقبال نے کہا تھا نا، تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، تو زمین کے لیے ہے نہ، تو زمین کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ خود خالق کائنات نے بھی ارشاد، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ
زمین جو ہے نا زمین، اس میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے، تمہارے یہ پہاڑ بھی تمہارے، حیوانات بھی تمہارے، جمالات بھی تمہارے، یہ جڑی بوٹیاں بھی تمہاری، یہ پتھر بھی تمہارے، ہر شے تمہارے ہی کام میں آ رہی۔ کہ اشرف المخلوقات بنایا، اپنی نیابت کا تاج دیا، تو جنوں خلیفہ بنایا جائے اللہ خالی چھٹ دا، جنوں رب توڑے پھر داج دے کے ہی توڑے گا نا۔ جس کو رب اپنا خلیفہ بنائے گا تو بے اختیار تو نہیں۔ عام انسان یہ ہے تو پھر انسانوں میں اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہوگی، پھر ولیوں میں آگے انبیاء کی کیا شان ہوگی، انبیاء میں سے اولی العزم انبیاء کی کیا شان ہوگی، اور پھر سید الانبیاء کی کیا شان ہوگی۔ اگر عام انسان کو یہ مقام حاصل ہے تو جن کی خاطر اللہ نے جملہ مخلوقات کو پیدا فرمایا، جنہیں مختار کل بنایا، جنہیں دنائے سبل بنایا، جنہیں ختم الرسل بنایا، جنہیں مولا کل بنایا، ان کی شان کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت راز، زندگی راز، کئیوں نے سوال کی، کہیں ابراہیم خلیل اللہ نے سوال کیا تو کہیں حضرت عزیر کے دماغ میں آ گیا، چلتے چلتے ہر کسی کو مولا یہ ہے کیسے؟ ارشاد ہوا قادر مطلق میں ہوں، موت و حیات دینے والا میں ہوں، ہر چیز میں حکمت میری ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیر علیہ السلام کو تقریباً 100 سال، سبحان اللہ، اتنا عرصہ رہے۔ اچھا پھر فرق آ گیا، قدرت کی نشانی ہے، آپ کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، 100 سال وہ ایک علیحدہ بحث ہے علماء کے نزدیک نبی ہیں یا ولی، ایک یہ علیحدہ بحث ہے۔ یوں کہ یہ کہ اللہ کے مقرب ترین اتنی عظیم ہستی کے جن کا قرآن میں ذکر آئے، سبحان اللہ، ہم تو ان کی شان کا انکار نہیں کر سکتے۔ مقام تو ہوئے گا۔ یا اللہ کتنا، ہاں بھائی عزیر کتنا عرصہ رہے، یومن او بعد یوم، یا اللہ کتنا کچھ ہوتا ہے، یا اللہ ایک دن یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ نہیں 100 سال ہیں، وہ کیسے؟ وہ اپنا کھوتا دیکھو، گدھا وانظر الی حمارک، وہ اپنے گدھے کو دیکھیں، ہڈیاں نکل آئی، پنجر ہو گیا۔ اب پھر حکم ہوا
سارے اسپیئر پارٹ آنے شروع، کھال بھی آ گئی، وہی انہیں نہانا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جو پنجر تھا سارا ہڈیوں کا، منظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ اب ایک اور نشانی دیکھنی ہے، یہ جو کھانا باندھا تھا نا، یہ بھی دیکھو، یہ باسی نہیں ہوا، تازہ۔ بس اللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سبحان اللہ۔ کیسے انکاری کرو گے؟ تم مردہ تھے، زندہ کیا، پھر ماروں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹو۔ سبحان اللہ۔ فَأَحْيَاكُمْ سے مراد یہ بھی ہے موت کو اللہ نے ذائقہ فرمایا ہے نا، تو ذائقے میں دوام نہیں ہوتا، ذائقے میں ہمیشگی نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے۔ کوئی بھی چیز، کوئی چا پراٹھا کھا کے آیا، کوئی چنے کھا کے آیا، ابھی سب کچھ ناشتہ تو کئی کر کے آئے ہیں نا، سبحان اللہ۔ وہ ذائقہ تھا، اب کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ سمجھانے کے لیے کدھر گیا وہ ذائقہ؟ اسی طرح یہ موت بھی ہے، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے انتقال، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں؟ انتقال اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے ٹرانسفر ہونا، کیا ہونا؟ ٹرانسفر ہو گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، انتقال ہو گیا جی، آگے منتقل ہو گیا، آگے منتقل ہو گیا۔ تو انسان ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ درمیان میں پل ہے موت۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس موت کے پل سے گزرے، ٹرانسفر ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی زندگی تھی، یہ بھی زندگی ہے، موت نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ موت کا پل کراس کیا ہے۔ گہری بات، اگلی زندگی منتقل ہو، اس کو کہتے ہیں حیات برزخی۔ کیا کہتے ہیں؟ حیات برزخی۔ خیر وقت ہو جائے گا زیادہ، کام لمبا شروع ہو گیا۔ جو موضوع ہم چھیڑ بیٹھے ہیں نا، یہ جلدی ختم ہونے والا تو اگر زندہ نہیں ہے پھر سوال جواب کیسے؟ نکیرین کون سے؟ ہاں یہ ہے، اب اس کو ہم سمیٹ لیں۔ حیات برزخی، حیات برزخی، اس کا علم میرے رب کو ہے، سبحان اللہ۔ یا اس کے اذن سے، جو جسے اللہ اپنے اذن سے چاہے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی بات یاد رکھنی،
اتنی بات یہ کہ عقائد کا بھی مسئلہ، اس پہ ہم لمبی بحث نہیں کریں گے، سبحان اللہ، لمبی بحث نہیں کریں۔ اسی لیے بزرگوں نے قضاء اور قدر پہ بحث کرنے سے یا بہت گہری تحقیقیں کرنے سے منع کیا ہے۔ بے شک۔ اتنا عقیدہ ضرور رکھنا ہے کہ زندہ ہیں، حیات ہے، لیکن حیات برزخی ہے اور اس کا علم اللہ جانتا اللہ ہے، جانتا ہے۔ لیکن جس کو وہ چاہے عطا فرمائے، جنہیں کشف القبور کہتے ہیں، کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی معاملات ایسے ہیں، ایسے حدیث میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بدر والی ہم نے حدیثیں بیان کی تھی کہ یہ تم سے زیادہ مردے سنتے ہیں، کافر سنتے ہیں، تو مسلمان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بھائی جی، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو یہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان پر گفتگو، لیکن اتنا ہمارا یہ عقیدہ اس اتنی چیز کو ذہن نشین رکھنا ہے سبحان اللہ، کہ حیات برزخی کا وجود ہم مانتے ہیں، حیات برزخی ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کیسے معاملات ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے جس کو چاہے یہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پر کوئی قدغن نہیں، اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا کہ یہ اللہ دے گا اور یہ اللہ نہیں دے گا۔ اللہ جو چاہے عطا فرمائے، قادر مطلق ہے نا، سب پر اس کا حکم ہے، سب پر وہ حاکم ہے، لیکن اس پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق آمین۔ عطا فرمائے۔